وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عورت کا ایک بڑا تاریخی مقام ہے۔ یہاں یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جن کو صحیح طرح کتاب و سنت کا علم نہیں، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے، عورت کو پیروں کی جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو ہمیں تعلیم قرآن کریم نے دی ہے، جو سنت مطہرہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، اس کے مطابق عورت کا ایک بڑا مقام ہے، بلکہ ایک تاریخی مقام رکھتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ تو یہاں دیکھیے، صرف اکیلے آدم کو جنت میں داخل نہیں کیا گیا، بلکہ کہا گیا أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو بھی اور تیری بیوی بھی دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے مرد کی تقدیم رکھی ہے، اور وہ پہلے صرف مرد نہیں تھے بلکہ وہ ساتھ نبی بھی تھے۔ آدم علیہ السلام صرف انسان نہیں تھے بلکہ وہ ساتھ نبی بھی تھے، لہٰذا ان کا مقدم ہونا لازم تھا۔ تو مخاطب انہیں کیا گیا، لیکن ساتھ کہا گیا کہ انت وزوجک الجنہ، آپ بھی اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر آگے اس کے بعد کہا وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا۔ کل عربی میں کل کا معنی کہ کھا، یہ صیغہ واحد ہے، لیکن کہا کہ وَقُلَا، دونوں کھاؤ۔ اللہ نے جنت میں داخل ہوتے وقت، یہ داخل کرتے وقت آدم علیہ السلام کو یا انسان کو کہہ لیں کہ جو حکم ملا کہ اندر جا کے کھانا ہے، تو صرف ایک نہیں، دونوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے کہ وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، دونوں کھاؤ، کھلا کھاؤ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، شئتما، صرف شئتا نہیں کہا، الفاظ پہ یہاں پہ غور کرنا ہوگا۔ شئتما، دونوں داخل ہو جاؤ، دونوں کھاؤ، شئتما، جہاں سے چاہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا، وَلَا تَقْرَب نہیں کہا، وَلَا تَقْرَبَا، دونوں، وَلَا تَقْرَبَا، قریب نہیں جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ایک درخت۔ وہ ایک درخت کیا تھا، اس کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں، لیکن واضح طور پر اس کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا، صرف اتنا کہا گیا یہ درخت ہے۔ تو کسی مفسر نے کوئی گرہ نکالی ہے، کوئی نام دیا ہے، کسی نے کوئی نام دیا ہے، جبکہ کوئی نام اس کا قرآن کریم میں باقاعدہ یا تاریخ میں ایسا مستند نام نہیں ملتا ہے۔ اتنا فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا۔ پھر فرمایا، میں چونکہ عرض کر رہا ہوں کہ عورت کا مقام ایک بڑا تاریخی مقام ہے، ابتدا سے ہی فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، درخت کے قریب نہیں جانا، اگر قریب چلے گئے تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم کو بھی کہا اور حوا کو بھی کہا۔ اور پھر جب بہکنے کی باری آئی فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، قرآن کہہ رہا ہے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، دونوں کو بہکایا شیطان نے۔ اب اس میں بہت ساری روایات ہیں کہ پہلے کس نے غلطی کی، پہلے آدم علیہ السلام نے غلطی کی یا حضرت حوا نے کی ہے، اور پھر ایسی بھی روایات ہیں کہ جب وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا حضرت آدم کو بہکانے میں، تو وہ حوا کی طرف پلٹے، تو
حوا جو تھیں وہ چونکہ خاتون تھی جلدی مان گئی، پہلے حضرت حوا نے کھایا پھر حضرت آدم نے۔ بہرحال یہاں پہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، دونوں کو بہکایا شیطان نے، اور پھر فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تثنیہ کا یہ جو صیغہ آ رہا ہے بار بار کہا جائے کہ دونوں داخل ہوئے، دونوں کو منع کیا گیا، دونوں کو کہا کھا لو، دونوں کو بہکایا گیا اور دونوں کو وہاں سے نکالا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم چلے جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، اب تمہاری نسل ہوگی اور نسل میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب میں نے ایک وقت معین دیا ہے، زندگی تمہاری ہوگی، اس زندگی میں تمہیں محنت کرنا ہوگی۔ یہاں بھی ایک اور بات ذرا غور کرنے کی ہے، پہلی جو خاتون ہے ان کا نام ہے حضرت حوا۔ حوا نام ہی ایسا ہے کہ چونکہ مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے آدم علیہ السلام زندہ تھے، زندہ آدم سے ان کی نیند کی حالت میں ان کے جسد سے، ان کے پہلو سے ان کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس کا نام ہے حوا۔ حیٌ، زندہ سے پیدا کیا گیا تو نام ہی اس کا حوا رکھا گیا، اور جس کا نام ہی اتنا اعلیٰ ہے اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ تو ہم نے کس طرح سمجھ لیا کہ عورت کا مقام نہیں ہے؟ عورت کا مقام قدم بقدم تاریخ میں ایک بڑی حیثیت اور ایک منفرد مقام رکھتا ہے، تو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مقام نہیں ہے؟ یہاں پہ میں تھوڑی سی عرض کر دوں، آدم علیہ السلام نیند میں تھے، بیدار ہوئے تو پہلو میں دیکھا ایک مجسمہ، زندہ مجسمہ۔ ان سے سوال ہوا کہ یہ کون ہے؟ تو فطرتاً آدم علیہ السلام کو القاء کر دیا گیا، بتا دیا گیا فطرتاً اس کا نام یہ ہے، یہ خاتون ہے اور تیرا حصہ ہے۔ اس لیے فطری طور پر آدم علیہ السلام کو محبت اور رغبت فطری طور پر حضرت حوا کی طرف ملی، جو کہ لازوال چیز ہے، اور یہی وہ جو فطری اور طبعی معصوم محبت اور مودت تھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلی جا رہی ہے، جو دونوں مرد و زن میں موجود ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب حوا کو پیدا کیا گیا تو ان کو محسوس تک نہیں ہوا، تکلیف تو دور کی بات ہے، تو چونکہ ان کو ان کے آنے کی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس لیے ان کو بڑی محبت اور رغبت ہوئی کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اگر تکلیف ہوتی تو شاید کچھ اور ہوتا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے۔ تو دونوں کے اندر محبت فطری ہے، رغبت فطری ہے، اور عورت ایک بڑا تاریخی مقام رکھتی ہے جس کو ہمیں ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب جنت سے نکالا گیا تو آدم کہیں اترے، حوا کہیں آئیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم کو مکہ اور طائف کے درمیان دہنا نامی ایک جگہ وہاں پہ اتارا گیا، لیکن حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے علاقے میں اتارا گیا، ادھر بھیجا گیا، اور حضرت حوا کو جدہ کے مقام پر، جس کو ہم جدہ کہتے ہیں، جدہ ہے نا سعودی عرب میں، تو جدہ کے معنی ویسے بھی دادی ہے، جدن دادا، جدتن دادی، تو جدہ کے مقام پر۔ اور اسی طرح شیطان کو، ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دست و میسان ایک جگہ ہے وہاں پہ، اور اسی طرح سانپ کو بھی اصفہان یا اصبہان جگہ وہاں پہ اس کو اتارا گیا۔ یہ بھی ایک بڑا منفرد مضمون ہے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر